نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 166 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں ایک نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو چند بڑی سیاسی جماعتوں کے متبادل کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ ایسا ہی خواب کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے بھی دیکھا تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر یعنی اقتدار پانے کے لیے پی ٹی آئی کو 22 برس انتظار کرنا پڑا، لیکن وہ نئے پاکستان کی تخلیق کا خواب پھر بھی پورا نہ کر سکی اور آج پرانے پاکستان میں شدید مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی آزمائش کے دن کتنے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ادھر عوام پاکستان بھی نظام بدلنے کے عزم کے ساتھ نکلی ہے، پر بقول شاعر کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ جس طرح عوام پاکستان پڑھے لکھے پروفیشنل پاکستانیوں کو اپنی صفوں میں لانے کے لیے کوشاں ہے، وہ پی ٹی آئی کے ابتدائی دنوں کے آئیڈیلزم کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن انتخابی میدان میں پے در پے ناکامیوں کے بعد پی ٹی آئی کو بھی الیکٹیبلز اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کرنا پڑا تھا کہ عوام پاکستان کی کہانی کچھ مختلف ہوگی۔ اس کے ایک بانی رہنما سے پوچھتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ عوامی مقبولیت بظاہر پی ٹی آئی کے پاس ہے، جبکہ اداروں میں قابل قبول نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ اس میں عوام پاکستان کے لیے کہاں جگہ نکلتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام پاکستان کے سیکرٹری اور سابق وزیر خزانہ محترم مفتاح اسماعیل صاحب۔ جناب مفتاح صاحب، سب سے پہلے پارٹی پہ تو آپ کی آتے ہیں، بات کریں گے۔ آج شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی کہتے ہیں نا کہ سیاست کو قربان کر دیا ریاست بچانے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ریاست کو خطرہ تھا اس وقت؟ جی دیکھیں سر، 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور شہباز صاحب وزیر اعظم بنے اور میں وزیر خزانہ تھا، اس وقت پاکستان ایک دم ڈیفالٹ کے نہج پہ تھا۔ اگر آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ڈیفالٹ ہو جاتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں نے بڑی کوشش کی اور شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر ہم آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے، جبکہ میرے ہاتھ بہت روکے گئے مسلم لیگ کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے۔ ہم اس وقت پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان کر رہے تھے حکومت اپنے پلے سے، لیکن بہرحال وہ جو بھی کام کرنا تھا وہ کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جلدی مجھے ہٹا دیا گیا اور جو بھی کام کرنے چاہیے تھے ملک کے مستقبل کے لیے یا ملک کے سالڈ فاؤنڈیشن کے لیے وہ نہیں کیے گئے، اس کو ریفارمز کو ڈیلے کیا گیا۔ تو اور اس کے بعد ہم کافی عرصے تک، آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈار صاحب اور آئی ایم ایف ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے تو ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑے رہے۔ پاکستان میں فروری سے 2023 کی بات کر رہا ہوں، فروری سے مئی تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی، 35% ڈالر جو ہے وہ 300 کو کراس کر گیا۔ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہوا اور پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں۔ اب پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ مسلم لیگ نے الیکشن سے پہلے اپنی سیاست بچانے کے لیے تھوڑا سا ریاست کی معیشت کو داؤ پہ لگایا، لیکن اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ نہ ان کی سیاست بچی اور نہ معیشت بچی، اور ریاست کی معیشت بچی۔ اور پھر اب جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے تو نہیں آئے ہوئے۔ جناب یہ تو بڑا آپ نے کوٹیبل کوڈ دے دیا۔ اچھا میں آتا ہوں آپ کی جماعت کی طرف، عوام پاکستان۔ اچھا جیسے میں نے اپنے ابتدائی اس میں کہا، کچھ یاد دلاتے جس طرح کہ آپ پروفیشنلز کو لانا چاہ رہے ہیں، انٹلیکچوئلز کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، تو وہ پی ٹی آئی کا بھی جو آئیڈیلزم تھا ایک زمانے میں اسی طرح کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ کہ عمران خان جو تھے وہ ناتجربہ کار تھے لیکن ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ یہاں آپ لوگوں کے پاس تجربہ ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ایک پیریلل لوگ ڈرا کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی فرد واحد یا کوئی خاندان، ایک واحد خاندان یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے انڈسپینسیبل ہوتے ہیں۔ جو میں نے گزارش کی ہے بارہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی پاکستان چل رہا ہے تو کوئی بھی فرد واحد یا کوئی بھی واحد خاندان جو ہے وہ ملک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ کی ذات رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ ملک رہے گا۔ نہیں لیکن وہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں مفتاح صاحب کہ پھر قائد اعظم کے بعد پھر چلا تو کیسے چلا پاکستان؟ اگر ان کو خدا زندگی دیتا تو غالباً یہ حالت نہ ہوتی ہماری جو ہو گئی۔ شروع سے ہی پھر ہم بھٹک گئے تھے نا راستہ۔ تو شخصیت کی اہمیت تو ہوتی ہے، بڑے شخصیت کی اہمیت تو ہوتی ہے۔ جی بالکل درست ہے، لیکن کوئی بھی شخص 150 سال تو زندہ نہیں رہتا نا۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ تو میں نے ایسی اللہ تعالیٰ ان سب رہنماؤں کو لمبی زندگی دے، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو۔ لیکن اگر ملک جو ہے اس کا صرف چلنے کا دار و مدار یہ ہو گیا کہ یہ 3 لوگ زندہ رہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کبھی نہ کبھی تکلیف میں آ ہی جائے گا۔ مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اچھا یہ آپ نے بالکل کہا کہ عمران خان لارجر دین لائف پرسنالٹی، شخصیت کا ایک وہ تھا۔ اچھا لیکن جو ہماری باقی سیاسی جماعتیں وہاں پر موروثی سیاست کا غلبہ ہے قومی سطح کے اوپر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹوئنسی کی سطح پہ، حلقوں کی سطح پہ بھی موروثیت ہے۔
جو پاکستان کی ایک کہتے ہیں نا کہ کڑوی سچائی ہے. تو اس میں مطلب اس سے نمٹنا کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے یہ کام؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ آئیڈیاز بیس پارٹی ہے. ہم نے تو یہ لکھ کے اپنے آئین میں دے دیا ہے کہ 2 ٹرم سے زیادہ یعنی کہ 6 یا 8 سال سے زیادہ کوئی صدر بھی نہیں رہ سکتا ہے پارٹی کا, کوئی سیکرٹری بھی. تو جو بھی عہدیداران ہوں گے بشمول میرے, بشمول شاہد عباسی کے, دیگر لوگوں کے, وہ 6-8 سال بعد ہٹ جائیں گے. تو آپ نئے لوگوں کو آنے کا چانس دینا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل زندگی بھر ایک رہے گا کہ بھئی مفتاح اسماعیل کو چیزیں آتی ہیں اور کسی کو نہیں آتی ہیں, یا شاہد عباسی کو چیزیں آتی ہیں اور شاہد عباسی اگر چلے جاتا ہے تو اس کی جگہ عبداللہ شاہد عباسی کو آنا چاہیے. یہ تو میرے خیال سے کوئی منطق نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی بالکل ہماری ایک آئیڈیاز بیس پارٹی ہے کہ ہر پاکستانی کو اکنامک اپرچونٹی دینی ہے, اور یہ نظام جو ہے اس میں یہ نہیں دیا جا رہا. دیٹس اٹ, اتنا سمپل آئیڈیا, کوئی لمبی چوڑی اس میں بحث نہیں ہے. یہ نظام جو ہے آپ کے اندر یہ اشرافیہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اشرافیہ کے لیے چلتا ہے. کلونیل سسٹم چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے برٹش راج کو دیا اور برٹش راج نے ہماری حکومت کو دیا, وہ آج تک چل رہا ہے. یہ نظام ہمارے کو نہیں چلانا ہے. ہمیں نیا نظام چاہیے جس میں ہر آدمی آگے جائے. یہ سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. آسان بات تو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آسان بات تو ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایلیٹ کیپچر جو آپ ہی کے لفظ ہے کہ اشرافیہ نے جس طرح سے قابض ہے, اس سے نکالنا ملک کو آسان کام نہیں ہے. لیکن خیر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جب آپ ایک تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو بطور ایک زوال پذیر سیاسی جماعتوں کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان میں موروثی سیاست ہے, جمہوری جو آپ جن اقدار کی بات کر رہے ہیں ان میں پائی نہیں جاتی ہیں, پھر پی ٹی آئی کے اپنے الگ مسائل ہیں؟ جی عامر صاحب دیکھیں, بات اصل یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, وہ بہت آگے تک جاتی ہے, اور سوچ جو ہے نا وہ پھیلتی ہے. سوچ کے تھرو ہی مذہب پھیلے ہیں دنیا میں, سوچ کے تھرو ہی آئیڈیالوجیز پھیلی ہیں, اور سوچ جو ہے نا اس کو ہم کمتر نہ سمجھیں. اگر آپ کی ایک سوچ ٹھیک ہے تو وہ سوچ پھیلتی ہے. دیٹ سیڈ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سوچ کو ضرور پذیرائی ملے گی عوام میں, ہو سکتا ہے ملے, ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن ہمیں کوئی ایسی اقتدار کی حوث نہیں ہے کہ ہم اپنا ضمیر بیچ دیں یا اپنے آئیڈیاز بیچ دیں یا اپنی سوچ بیچ دیں اقتدار میں آنے کے لیے. آج گو کہ عمران خان صاحب کو اس فوج کے سیاست میں جو کردار ہے وہ بہت برا لگتا ہے, لیکن 2010 سے 2021 تک تو خان صاحب جو تھے, 2022 تک تو خان صاحب فوج کے کردار کو سیاست میں بہت سراہتے تھے. وہ تو کہتے تھے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, ISI کو فون سننے چاہیے لوگوں کے. آج وہ ان کا جو موقف ہے وہ برعکس ہو گیا کیونکہ فوج نے ان کو ہٹا دیا. میاں نواز شریف اور PMLN کے لوگ جو تھے وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج 47 کے فارمز کے اوپر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عوام کی بات کریں گے تو اور عوام کا ہمارے ساتھ ایک بھرپور تعاون ہوگا تو ہم کچھ جو اپنی باتیں کر رہے ہیں اس کو چینج کو لا سکتے ہیں. لیکن میں جیسا شاہد صاحب نے اس دن فرمایا اپنے اجلاس میں کہ جو 47 کے فارم پہ آئے ہوں وہ قوم کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. ایوب خان صاحب بھی 47 کے فارم پہ آئے تھے جب محترمہ فاطمہ جناح کو آ رہا تھا, ان کے پاس بھی فارم 45 تھے. تو جو لوگ لائے جاتے ہیں اور مصنوعی طور پر بیٹھتے ہیں سر, وہ قوم کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا. اگر عوام کا ہم کو مینڈیٹ ملتا ہے, ہو سکتا ہے ملے, ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن ہماری سیاست اتنی اس میں ڈسٹورشنز آ گئی ہیں کہ مینڈیٹ ملتا بھی ہے تو وہ مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے, اور ہماری تاریخ میں یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا, ایک بار سے زیادہ ہوا ہے مفتاح صاحب. جی دیکھیں 2013 کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک کلیئر مینڈیٹ تھا, لیکن خان صاحب نے پھر بھی 14 میں دھرنا کیا. 18 کے اندر RTS بیٹھا تھا, لیکن یہ بات تو سب مانتے ہیں نا کہ خان صاحب اگر نہیں بھی جیتے تھے تو 5-10 سیٹوں سے پیچھے تھے یا 5-10 سیٹوں سے آگے تھے, لیکن بہرحال RTS بند ہوا, ان کی فیور ہوئی تھی. یہ والا جو الیکشن تھا ایسا تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ الیکشنز میں تو مطلب یہ کہ دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا گیا ہے. تو عوام کو کچھ نہ کچھ عوام کو پتہ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ عوام کو نہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں عامر بھائی, غریب ہو یا امیر ہو, گاؤں میں رہتا ہو, شہر میں رہتا ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, لوگوں کو پارٹیوں کی حقیقت پتہ ہے. لوگوں کو پیپلز پارٹی کی حقیقت پتہ ہے, لوگوں کو MQM کی حقیقت پتہ ہے, لوگوں کو PTI کی حقیقت پتہ ہے, اور لوگوں کو مسلم لیگ کی حقیقت پتہ ہے. اور جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں پولنگ کے اندر کہ آپ اپنی پارٹی جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ اس سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں, تو 1/3 سے لے کر 46% تک لوگ کہتے ہیں ہم بہت خوش نہیں ہیں جس کو ہم نے ووٹ دیا, لیکن بہرحال ان سب میں سے یہ بہتر تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسپیس تو ہے, کیونکہ لوگ اپنے اس سے مطمئن نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کو وہ اسپیس ملے,
لیکن ہم بات تو اپنی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، آپ اپنا اصل مد مقابل حریف کس کو سمجھتے ہیں؟ نون لیگ کو، کہ جس کے اندر جہاں پہ انگریس کریں گے ان کے ووٹرز میں پیپلز پارٹی، آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو آپ جو ہیں لبھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر ہم اپنے حریف جو ہے اس نظام کو سمجھتے ہیں، اس نظام کی حکمرانی کو سمجھتے ہیں۔ پچھلے 3 سال میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی 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 تینوں حکومت میں رہی ہے۔ 10 سال سے پی ٹی آئی بھی حکومت کرتی رہی ہے کے پی میں، 20 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے سندھ میں، کافی سالوں سے پنجاب میں 5 سال بیچ میں جو پی ٹی آئی کے چھوڑنے کے علاوہ نون حکومت کر رہی ہے۔ کیا عوام کو ملا اور کیا نہیں ملا وہ عوام جانتے ہیں۔ آج بجلی کا بل بھرنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے۔ آج آٹے دال کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ چھو رہی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے۔ اوپر سے حکومت کی ترجیحات یہ تھیں کہ انہوں نے اپنے 500 ارب روپیہ ایم پی اے اور ایم این ایس کو تو دے دیا، اے ڈی بیز اور پی ایس ٹی پی سے، لیکن بجلی کے بلوں کے اندر بڑھاتے رہے۔ آج ویسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھئی کچھ کم کریں گے، وہ ترقیاتی بجٹ کم کر کے وہ دیں گے، لوگوں کو کچھ کنسیشن دیں گے، ریلیف دیں گے، مگر بڑی دیر کی مہرباں آتے جی۔ آج انہوں نے فرمایا تھا، صبح جو ٹویٹس آئے تھے کہ 50 ارب روپے کا مراد دیں گے غریب ترین لوگوں کو، لیکن وہ بھی جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے اور مڈل کلاس کے بل بڑھا کے لیں گے۔ تو میں نے بھی لکھا ہے کہ بھائی خدا را، اگر آپ نے غریب ترین لوگوں کو مراد دینی ہے تو دیں، مجھے آپ یہ بتائیے تو، لیکن پی ایس ڈی پی سے کاٹیں۔ پچھلے سال پی ایس ڈی پی میں 700 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا۔ یہ کس ان کو افلاطون نے کہا ہے کہ اس سال 1400 ارب روپے خرچ کرو؟ کیا آپ کو ذرا کہ عوام کی تکلیف کا ادراک نہیں ہے؟ کیا آپ کو مڈل کلاس کے لوگوں کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بجلی کے بل بڑھاتے بیچ رہے ہیں۔ 30,000 روپے کی جس کی تنخواہ ہوتی ہے اس کو 17,000 روپے کا بجلی کا بل بیچتے ہیں، اور پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم 24% جو ہے وہ خرچہ بڑھائیں گے، جاری اخراجات۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم 100% پی ایس ڈی پی بڑھائیں گے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی ترجیحات ہیں؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہے، بالکل آپ نے درست کہا، اور پھر ایڈمنسٹریٹو خرچے بڑھا دیے انہوں نے، جہاں پہ کٹوتی ہو سکتی تھی، بیلٹ ٹائٹننگ، کفایت شاری جہاں پر ممکن تھی وہ بھی نہیں کی انہوں نے، مطلب، اور دودھ مہنگا کر دیا بچوں کا، اسٹنٹ جو ہے اگر دل کا مریض ہے اس کا اسٹنٹ مہنگا کر دیا، اس پہ ٹیکس لگا دیا، معاف کیجیے گا۔ تو یہ چیزیں تو ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ پاکستان کی سیاست میں اتحاد کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی حکومت بہت سن نہیں رہی ہے اور اب کے عوام دشمن کام کر رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور اتحادیہ پی ٹی آئی کو یا کسی اور جماعت کو دیکھتے ہیں مستقبل میں یا آنے والے دنوں میں کہ جن کے ساتھ مل کے ایک بڑا قوم محاذ بنایا جائے اور ملک کو جو ہے تبدیل کرنے کی، جو آپ کہہ رہے ہیں نظام بدلنے کی کوشش کی جائے؟ جی سر، ہم نے ان سب کی نظام حکمرانی دیکھ لی، ہم کو پتہ ہے کہ ان کی ترجیحات وہ مختلف ہیں جو ترجیحات ہماری ہے اس سے، لیکن یہ سارے جو لوگ ہیں، اور میں کسی کو قوم دشمن یا ملک دشمن نہیں سمجھتا ہوں، میں اس بہت یہ ایک دم ان کو ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ کس کرب سے گزر رہی ہے مڈل کلاس یا مڈل کلاس، لیکن میں ان کو ملک دشمن یا عوام دشمن تو نہیں سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ سب میرے مخالف ہیں سیاسی، یہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہماری پارٹی سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم پاکستان کی حکومت نریندر مودی صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، امن کے لیے اور بہتر مذاکرات کے لیے، جب اسرائیلی اور حماس آپس میں مل کر بات کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ کرے کہ یہ جنگ کبھی سے بند ہو جائے، جو جینوسائیڈ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے، تو ہم کو کیا حرج ہے پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بات کرنے کی؟ ہمارا تو 2 سال سے جو ہم ری امیجننگ پاکستان کر رہے تھے اس میں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ان سیاسی لیڈران کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ اچھا یہ بالکل آپ نے ری امیجننگ پاکستان میں بڑا اس اہم نقطے کو اٹھایا تھا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی سیاست بڑی اب نارمل ہوئی ہے، بہت زیادہ زہریلی ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ نارمیلٹی پہ لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب سیاستدان سن نہیں رہے، بیٹھ نہیں رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے اگر بات ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو جی وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے، تو جی گورکھ دھندے میں پھنسی ہے پاکستان کی سیاست، کیسے نکلے گی؟ اتنی زیادہ پیچیدگی آ گئی ہے، تو وہ بوائے اسکاؤٹ والا فارمولا تو نہیں چلے گا مفتی صاحب؟ جی عموماً عامر صاحب، عموماً جو ہوتا ہے کہ جب سیاست میں جمود آ جائے جو پاکستان میں آج وقت ہے، تو وہ عموماً جو ہے وہ آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ریفرنس ٹو دا پیپل آف پاکستان، یا ریفرنس ٹو دا پیپل۔ ہم نے ریفرنس کرنے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن جو فروری میں الیکشن ہوئے تھے، اس سے کوئی جمود تو نہیں ٹوٹا بلکہ اور سیاست مشکل ہو گئی ہے۔ تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فوراً الیکشن میں چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے عام سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، کوئی لائے عمل طے کرے، 1-2 سال میں الیکشنز کروائیں، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ آ کے حکومت میں بیٹھے۔ دیکھیے عامر صاحب، یا تو مارشاء اللہ ہو تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مارشل ایڈمنسٹریشن آپ کو یہ نہیں بولتا کہ میں پاکستان میں سب سے مقبول ہوں،
لیکن سیاسی حکومتیں تو جمہوریت کا کلیم کرتی ہیں نا، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت کے آئے، کہ قوم کا جرگہ ہوا تھا جو الیکشن کا دن ہے اور سب سے زیادہ لوگ نے میرے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. یہ تو نہیں ہوا ہے. تو آپ مطلب، اور یہ چوری جو ہے وہ کسی ایک فرد واحد عمران خان کا مینڈیٹ نہیں ہوا، چوری تو عوام کا مینڈیٹ ہوا ہے. تو آپ جب کسی اور کی کرسی پہ بھرجمان ہے تو آپ کا ملک کام نہیں ہوگا، پھر آپ ایسی حرکتیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. ہاں اچھا، وہ میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ آئی ایم ایف پہ بات نہ ہو تو بڑا ظلم ہوگا. اگر فرض کریں آپ وزیر خزانہ ہوتے اور آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہوتا تو عوام پہ بوجھ ڈالے بنا ایسے کیا اقدامات کرتے کہ آپ وہ پروگرام حاصل کر پائیں؟ مطلب ہے کہ کم عوام کو تکلیف ہو، کیا وہ 2-4 بڑی پوائنٹرز اگر آپ کرتے بیان کریں؟ جی دیکھیں عامر بھائی، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 1% آپ کا یہ ہونا چاہیے پر پرائمری سرپلس، 1200 ارب روپے کا آپ کا سرپلس ہونا چاہیے اگر آپ ڈیٹ پر نکالیں. ٹھیک ہے، آپ نے 1400 ارب روپے کیا، آپ 1150 ارب روپے آپ نے کیا ہے پی ایس ڈی پی. لاسٹ ایئر 700 ارب روپے تھا، آپ 700 ارب روپے کر لیتے تو 450 ارب روپے وہاں پہ بچ جاتے. نہ آپ کو سیلری والوں کے اوپر دوسرا ٹیکس لگانا پڑتا جو سپر ٹیکس آپ نے لگایا ہے، نہ آپ کو سیلری والوں کے اوپر ٹیکس بڑھانا پڑتا. یہ دونوں ملا کے 80 سے 90 ارب روپے کے صرف لگتے ہیں. نہ آپ کو دودھ پہ ٹیکس لگانا پڑتا، نہ آپ کو انفنٹ فارمولے کے اوپر ٹیکس لگانا پڑتا. یہ بتائیے نا عامر صاحب کہ اس سال اگر آپ نے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، انفنٹ فارمولے کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، تو پھر اگلے سال کس چیز کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے؟ کوئی چیز رہی ہے؟ وہ بجائے براڈن کرنے کے ڈیپن کر دیا ٹیکس نیٹ. یہی ہوا ہے، بہت زیادہ ڈیپن کر دیا. اچھا یہ ایک آپ مجھے بہت سارے سیاستدان، آپ ہی نہیں اور بھی، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابھی این ایف سی کا ہمارے ڈسٹریبیوشن کا وہ ہے اس پہ مرکز کبھی چل ہی نہیں سکتا اور اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا کہ وائبل ہو جائے؟ کیونکہ جب ظاہر ہے کہ زیادہ تر پیسے آپ نے دے دیے صوبوں کو اور ذمہ داری کوئی نہ دی تو پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جی سر میں دیکھیں، اگر عامر بھائی اگر آپ یہ تھوڑا سا ریکارڈ دیکھیں تو 2016-17 سے 2 سیاستدان یہ کنسسٹنٹ بات کر رہے ہیں، میں اور شاہد عباسی. اور میرے خیال سے مجھ سے زیادہ اس پہ کسی سیاستدان نے یا کسی اینالسٹ نے نہیں لکھا ہے این ایف سی کم کرنے کو. اور میں اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اگر آپ نے این ایف سی ٹھیک نہیں کیا تو پاکستان نہ کبھی آئی ایم ایف سے جان چھڑوائے گا، نہ غربت ختم ہوگی ادھر، نہ دیر پا مہنگائی کم ہو سکے گی. کوئی ٹیمپرری اوپر نیچے ہو گئے لیکن دیر پا مہنگائی بھی نہیں ختم کر سکیں گے. نہ آپ کی معیشت نہیں چل سکتی اس این ایف سی کے اندر جو آپ کے وفاق کو کنگال کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو این ایف سی تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اب اگر حکمرانوں کو آج اس بات کی سمجھ ہے تو وہ آج کر لیں گے. میں تو 12-15 سال سے یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کبھی بھی وقت نہیں ملا ہے یا نقصان اٹھا کے کریں گے. اچھا میرا آخری سوال، کیونکہ آخری منٹ ہے، بڑا شہرت ہو رہی ہے کہ جی سعودی عرب سے سرمایہ کاری آئے گی، متحدہ عرب امارات سے آئے گی اور پتہ نہیں چین سے آئے گی، لیکن وعدے ہو رہے ہیں، ہو نہیں پا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو سیاسی ماحول ہے وہ اس قابل نہیں ہے، مقامی سرمایہ کار دور ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ پا رہی تمام تر وعدوں کے باوجود؟ جی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ ٹیکس کتنا ہے؟ 39%. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ 5% ڈبلیو پی پی ایف اور 2% ڈبلیو ایف پی. چلو ان کو نہ گنے آپ، 39% ہی گن لیں، اس کو 1% 40. اس کے بعد جب آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو 15% اور ٹیکس لگتا ہے. یہ ہو گیا 55%. لیکن ایکچولی آپ کا 60% کے اوپر ٹیکس ہے. تو کوئی آدمی ادھر آ کے 1000 روپے کمائے گا تو 600 روپیہ حکومت لے جاتی ہے. حکومت اس کی عوض کیا دیتی ہے اس کو بھول جائیں. ٹھیک، جو پہلے برآمد کا اوپر کم ٹیکس تھا وہ بھی انہوں نے 60% کر دیا. اب آپ نے 60% ایک ٹیکس رکھا ہوا ہے. یو اے ای کے اندر 9% ٹیکس، اور دنیا کے کسی ملک میں ویتنام، بنگلہ دیش، ہندوستان، کمبوڈیا، ایجپٹ، ایتھیوپیا، یہ جو ہمارے ملک کے ہم پلہ ملک ہیں، مرد مکامل ملک ہیں، اس میں کوئی اتنا ٹیکس نہیں ہے. تو ایک تو یہ ٹیکس ہے. دوسرا جو باہر سے کمپنیاں کماتی ہیں ان کا ڈیویڈنڈ دینا ہوتا ہے، وہ ہم 6-8 مہینے رکتے تھے، ابھی بھی ہم 3 مہینے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اب صرف 3 مہینے پیچھے رہ گئے. یعنی کہ ماحول سازگار نہیں ہے. آپ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی لیکن مجھے یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑا ہے. بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، جب دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو کچھ بات کریں گے مخصوص نشستوں کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اہم مقدمے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس مقدمے میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی سینئر رہنما کمل شوذب صاحبہ کے وکلاء دلائل دے چکے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنے اپنے دلائل جو ہیں مکمل کر چکے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حساس نوعیت کے مقدمے کا جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا وہ پاکستانی سیاست کے رخ کا تعین کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں
कंवल चौधरी साहिबा मैदान सियासत में तो यकीनन सरगर्म अमल है, लेकिन टीवी प्रोग्राम्स में आजकल कम कम दिखाई दे रही हैं। रूपोशी के दिन गुजार चुकी हैं और आजकल उन्हें 45 के करीब मुकदमात का सामना है, जिनमें दहशतगर्दी जैसे इल्ज़ामात भी हैं। इनसे कुछ मुकदमात पर और कुछ जो है PTI की मुश्किलात पर बात करते हैं। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहा ही जा रहा है कि जी कोई भी फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उससे कम अज़ कम जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हुकूमत की अक्सरियत है, जो आरामदेह अक्सरियत है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जी थैंक यू वेरी मच आमिर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर फॉर्म 47 वाली हुकूमत की बात करें तो वाकई उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून से हटकर काम कर रहे होंगे या कानून और आइन या मैंडेट के बगैर आके बैठे होंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पाकिस्तान की आवाम को भी पड़ेगा। ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है जिस पे मैं तो बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और मैं एक एक्स पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, मेरे लिए ये सुप्रीम है, इस मुल्क का सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। इस पे फ़र्क पड़ेगा। जमहूरियत, क्योंकि मैं जमहूरियत की या मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ, और इफेक्टिवली और बज़ाहिर पाकिस्तान में कहा जाता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो जमहूरियत की जो ट्रू स्पिरिट है उसको बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल राइटफुली कहा कि ये 78 रिजर्व सीट्स का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आइन की सुप्रीमेसी का केस है, ये अवाम की जो वोट की सैंक्टिटी है उसका केस है, ये प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये उसका केस है। और ये पाकिस्तान में जमहूरियत किस साइड पर जाएगी, या मुकम्मल खत्म होगी या रह जाएगी, ये उसका केस है। मेड पॉइंट। लेकिन सवाल ये होता है ना, एक तो आइडियलिज्म होता है जिसका आप मुजाहरा करिए कि जी ये आइन है और इस तरह से चीज़ें होना चाहिए जो आपके नज़दीक दुरुस्त है। एक अमली सियासत की वो होती है कि भाई अमली सियासत में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 208 अभी भी सीट्स हैं, ठीक है ना, और अगर 23 नशिस्तें उनको ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट की मनसूख हुई हैं वो नहीं भी मिलती तो उनकी ज़ात पे तो फ़र्क नहीं पड़ना। और अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बजाय हुक्मरान इत्तेहाद को देने के ये भी एक इम्कान है कि किसी को भी ना दी जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो आपकी कौंसिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, और खुदा आपका भला करे PTI भी नहीं है, तो वो किसी के भी खाते में रह जाएं। और अगर नहीं जाती तब भी जो है हुकूमत जो है वो तो बड़ी मुस्तहकम रहेगी। मैं अमली सियासत की बात कर रहा हूँ, मैं असूलों की जो आपका आइडियलिज्म है उसकी बात नहीं कर रहा। जी, मैं आइडियलिज्म पे बात नहीं कर रही आमिर, मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ कि अगर इस मुल्क में ये क्राइसिस इकट्ठा खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद इलेक्शन से बाहर जबरदस्ती कर दी गई, तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो पार्टी बन गया हमारे अगेंस्ट। पूरा जो केस है, अगर आप उसका क्रक्स निकाल लें, वहाँ की अगर आप हेयरिंग सुन लें, वहाँ के आर्ग्यूमेंट्स और कमेंट्स सुन लें जजेस के, तो आपको अंदाजा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, आर्टिकल 17 की वायलेशन की है। और सबसे बड़ी बात जो सब्जेक्ट रहा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, सवालात खड़े हुए, वो ये थी कि 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब ने जो मुकदमे जो जजमेंट दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका बल्ला ले लिया गया था, वो जजेस खुद कह रहे हैं इस बात को सुप्रीम कोर्ट के कि इस केस के दौरान कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया। सो इस सारी गलती का कौन जिम्मेदार है? वाइडली रिपोर्टेड है। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर है कि एक सबजुडिस मैटर है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्या सराई भी नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन का काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। अगर ये इतना बड़ा लकूना या गैप या इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा किया इलेक्शन कमीशन ने, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा वो लाइसेंस और वो कौन सा फॉर्मूला था जिसके तहत ये 78 सीटें उन्होंने बाकी पार्टियों में बांट दी, बशमूल उन पार्टीज के जिनको 0 सीट मिली हुई है इस वक्त असेंबली में। आपको पता है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है, कि 4.21 के फॉर्मूले से पंजाब में नेशनल असेंबली की सीट दी जाती है। अगर किसी पार्टी के पास 16 या 17 सीटें हैं असेंबली में जो इलेक्शन लड़के आने वालों की, जिसकी बुनियाद पे रिजर्व सीट्स का कोटा बनता है, उनको अगर आप 4 सीटों की बजाय 17 सीटें दे देंगे तो किस बेस पे देंगे? जी, बहुत सारे सवालिया निशान है, दुरुस्त फरमा रही है, और इसी का फैसला मोअज़्ज़ज़ अदालत ने करना है। लेकिन एक जुमले में मुझे ये बताइए, ये वाली जजमेंट, ये जजमेंट आपकी नया एक कोर्स डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह के इख्तियारात मिल गए तो पाकिस्तान में फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है।
اچھا مجھے یہ بتائیے، بالکل your point بالکل آ گیا سامنے. یہ فرمائیے گا آپ ایک لفظ میں اگر وہ دے سکیں جواب اس کا ایک جملے میں کہ کیا آپ اس فیصلے کے حوالے سے پر امید ہیں جو فیصلہ آنا ہے اس کے حوالے سے؟ ہمارے لیڈر نے ہمیں 2 باتیں سکھائی ہیں اور وہ انہوں نے باقی قوم کو بھی سکھائی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دوسری بات جو وہ بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی نا امید نہ ہو. اور جو سب سے ضروری بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. ہم نے اپنی بھرپور نیت کے ساتھ پوری کوشش کی ہے. آگے اب پاکستان کی اگر سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں گڑبڑ کی اور عوام کی جو ایکچول ترجمانی ہوتی ہے ووٹ کے ذریعے، اس کے حق کو پھر الیکشن کمیشن کے ڈاکے کو نہیں اگر انہوں نے اس کو کریکٹ کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہمارے پاس اور کون سا فورم ہے. یہ ہائیسٹ فورم ہے، اور اگر پاکستان کی جمہوریت ہی لپیٹ دی جاتی ہے، میں ذرا یہاں پہ یا پاکستان میں اس طرح سے تماشا ہوتا ہے، تو ہماری نا امیدی اور نا امیدی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ذرا سے انٹرپٹ یوں کروں کہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کمل صاحبہ آپ سے گفتگو جاری رہے گا. 2-3 اور بہت ہی اہم سوالات ہیں لیکن کرتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہماری اس وقت اس سیگمنٹ میں جو خصوصی مہمان ہیں کمل شوذف صاحبہ، ان سے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کچھ بات کی تھی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس تھا، اس پر بات کرتے ہیں. کمل صاحبہ، ہم نے دیکھا پی ٹی آئی بڑی مشکل دور سے گزری تحریک عدم اعتماد کے بعد. آپ خود جو تھیں مطلب مشکلات کے شکار رہیں، روپوشی میں رہیں، کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، اگر اختصار کے ساتھ ہمیں بتا سکیں؟ جی عامر، بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا دیکھیں جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی، گھر چھوڑنا پڑا، بچوں سے دور جانا پڑا. پھر اس کے بعد جب ہمیں ریاستی دہشت گرد کے نام سے پکارا گیا، اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس سرزمین جس سے مجھے اتنی محبت ہے، میرے باپ نے، میری ماں نے میری گھٹی میں اس ملک کی جو ہے وہ مٹی ڈالی ہے، اور میں اپنے ملک کو کبھی چھوڑ کے جانے کا سوچا نہیں. میرے ہسبینڈ کو 6 to 7 ٹائمز اپوائنٹمنٹ لیٹرز ملے جو میں نے پاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکے کہ میں نہیں جا سکتی، نہیں چھوڑوں گی ملک کو. تو مجھے باقی کسی تکلیف کا کوئی دکھ نہیں ہے. وہ میں تو ظاہر ہے خان صاحب اور ہماری انسپریشن علامہ اقبال سے ہے کہ وہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے، عقاب یہ تو چڑھتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اگر ہم نے دعوے کیے کہ ہم جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہم ملک کی لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان باتوں سے نہیں گھبراتے. لیکن سب سے زیادہ مجھے اگر کسی بات پہ مجھے دکھ سب سے زیادہ اس وقت ہوا جب مجھے باغی کا اور ریاستی دہشت گرد کا لفظ میرے نام کے ساتھ لگایا گیا نا. وہ میرا آپٹیمم لیول تھا، وہ میری برداشت سے باہر ہے. مجھے دہشت گردی کے میرے پہ آپ 780 کے بھی مقدمے چل رہے ہیں، تقریباً 14 مقدمے جو یہاں پر پنڈی میں ہیں وہ بھی سارے ATC میں ہیں. 4 مقدمے جو میرے اوپر فیصل آباد میں ہیں وہ بھی سارے ATC میں ہیں. تو ان سے میں نے اب ضمانتیں لی اور باقی جو مقدمے ان کے لیے اب میں نے ڈیٹیل کے لیے پڑھ دیا کہ سنیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر سیاسی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا بڑا جارحانہ موڈ ہوتا ہے، لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کچھ لوگ صلح جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اب جو تقسیم ہوئی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں، اور وہ ہیں جن کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے کمپرومائز ہو گئے. کیا ایسا درست ہے یہ جو ایک امپریشن جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں ان باتوں پہ بالکل نہ یقین رکھتی ہوں اور نہ میں ان کو انڈورس کبھی کرتی ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جو چھن کے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے نہیں تھے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ فیبروری میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بعد میں ہماری سیٹیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، کیونکہ بطور جماعت تو ہمارے تو پیپر بھی نہیں ایکسیپٹ ہو رہے تھے. ایک ٹنل تھی اندھیری جس میں ہم بھاگے جا رہے تھے، اور اتنا وہ ٹائم ایسا تھا، ہر بندہ کہہ رہا تھا جی بس ختم ہو گیا، آپ چھوڑیں، آپ اپنی جان بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، آپ ہوں گے تو کل کو سیاست بھی ہوگی تو کچھ اور ہوگا. اس طرح کی باتیں آ رہی ہوں اور آپ انسرٹینٹی ہو. اس میں جو لوگ سٹینڈ لیتے رہے 18 گھنٹے اس لیڈرشپ نے کام کر کے پارٹی کو اس قابل کیا، کھڑا کیا، زوم پہ میٹنگز لے کے کہ ہم نے سٹرکچر پورا کھڑا کیا، تنظیمیں دوبارہ بنائی، اور اس کے بعد ہم الیکشن میں گئے ہیں. 150 سے زیادہ ہمیں سمبلز اٹھا کے لاٹ کر دی، اس کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا ہے. تو میں یہ باتیں نہیں سن سکتی کہ یہ جی کوئی کمپرومائز ہے. بالکل کمپرومائز نہیں ہے. اچھا یہ ایک بڑا تاثر ہے کہ جی تجربے کار لوگ تھے وہ تو مجبوری کی حالت میں پارٹی چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا، اور اب جو قیادت ہے اس میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پہلی مرتبہ پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہیں، نہ تجربے
تو کیا یہ جو ایک امپریشن ہے بہت سارے لوگوں میں ہے، یہ درست ہے کہ جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کو کامیابیاں مل سکتی تھیں؟ آپ کے 50 سال کے تجربے والے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پارٹی کی پوزیشنز تو بڑی نارمل سی بات ہے. تجربہ آپ کا کبھی آتے ہیں تو تجربہ ہوتا ہے نا. اور کئی دفعہ لوگ پرفارمنس زندگی میں پہلی دفعہ لوگ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، صدر بھی بنتے ہیں. کوئی یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ ایک تجربہ کار لوگوں کو ہی لگانا پھر تو نئے لوگ ابھی آپ نے یہ کہا، بات نظریے کی ہے، بات پاکستان تحریک انصاف کے آئین کی ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بات ہی کی کہ جو لوگ کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ، کچھ لوگوں نے بحالت مجبوری چھوڑا، جیسے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا، مجبوری تھی، اور آپ کے کچھ پرانے ساتھیوں نے. تو کیا ان کی واپسی کا امکان ہے؟ آپ جیسے لوگ جو ہر حالت میں ساتھ کھڑے رہے تھے، اس چیز کو خوش آمدید کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ وہ جو آپ کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین، ان کا کیا اس معاملے میں فیصلہ ہوگا؟ کیا اندازہ ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بانی چیئرمین اس چیز کا فیصلہ کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ اس کو واپس بلاتے ہیں تو obviously ہم اس کو ضرور خوش آمدید کہیں گے. لیکن اس کے علاوہ فی الحال ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو ہمارے لیڈر کو اور ہماری پارٹی کو اور ہمارے کارکنان کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے، اس وقت ہم ان کو کیسے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ بعض اوقات بطور تانا بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات بطور الزام بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے اور حکومت وقت سے بات نہیں کرنا چاہتی، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، جو ظاہر اقتدار میں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ تاثر جو ہے کتنا مددگار ہے، جو آپ لوگ جمہوری فیس رکھنا چاہتے ہیں کہ جی جو پوری جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے، آئین کی بالادستی کے لیے ہے، تو اس کے لیے اداروں سے بات کرنا آپ کے خیال میں درست حکمت عملی ہے؟ جی، جبکہ وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے آپ سے، 9 مئی کو بھولنے پہ تیار نہیں ہے. ہم نے اداروں سے بات کرنی ہے، ہم تو صرف نہیں عامر دیکھیں سمپل بات ہے، فارم 47 والی حکومت ہے، یہ مینڈیٹ واپس کر دیں. اس کے بعد اگر واقعی کوئی حکومت رہ جائے گی پھر ہم اس سے ضرور بات کر لیں گے. یا تو کٹ پتلی تماشا بند کریں نا، یہ آگے پپٹس جو بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تو ان پپٹس نے ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا، آواز اور ڈور تو پیچھے سے چلے گی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ فارم 47 کی سرکار جو ہے وہ مینڈیٹ واپس کرے. اور خان صاحب کے یہ مین پوائنٹس ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. انڈر دا کارپٹ کچھ بھی ہم رش نہیں کریں گے، سامنے بیٹھیں اور ساری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات کریں اور اس کے بعد کریں ضرور بات. اب دیکھیں نا، انہوں نے آل پارٹی کانفرنس کا کہا ہے تو ہماری طرف سے کیا پیغام گیا ہے کہ ہم اٹینڈ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے. لیکن جو سو کالڈ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز، جمہوری پارٹیز کہتی ہیں، وہ جمہوریت پہ چلیں بھی تو صحیح نا. وہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جا کے جمہوریت کے نام پہ ووٹ مانگے نا، وہ پھر فارم کہیں اور نہ لٹک کے تو آنے کی کوشش کریں. پھر فارم 47 کے ٹریبیونلز بھی اڑا دیے جاتے ہیں اور فارم 47 کے کیس بھی نہیں چلنے دیتے. بہت سارے سوال تھے لیکن کیا کیا جائے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً سیاسی جماعتوں میں، سیاستدانوں میں بات چیت ہونی چاہیے. کی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی ہدایت آئی ہے اس میں کمی ہو، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل جو ہے وہ کہتے ہیں نا پوری کر سکے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.